سورہ بقرہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات اور میرے جو ہے دلچسپ جوابات آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، تو اس لیے فل واچ کریے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، سب کو اللہ پاک بری گھڑی سے بچائے، صحت والی زندگی عطا کرے، ڈھیر خوشیاں دکھائے، آپ کے دسترخوانوں کو ہرا بھرا رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، میری بیٹی کی ضد تھی مما مجھے نا کچوری بنا دیں، اور کچوری انہیں چاہیے تھی صرف 5 سے 10 منٹ میں تو میرے پاس ترکاری بنی ہوئی تھی یہ، اور میں نے کیا کرا، میدا گنا ہوا تھا تو چھوٹی چھوٹی نا کچوری کی سائز میں نا میں نے اس کو ایسی ہی پوریاں بنا دی، کیونکہ کچوری کے لیے تو پورا مطلب دال وغیرہ ہر چیز جو ہے بنانی پڑتی ہے، اور کچوری کے آٹے کو نا بہت زیادہ گوندنا پڑتا ہے، تبھی وہ بہت زیادہ نا پھولتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان میں اس کی ریسیپی دوں گی، لیکن میں نے کیونکہ بچہ ہے اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، تو اس نے جو ہے بہت شوق سے کھائی اور اس کو بہت زیادہ پسند آئی، تو یہاں پر جو ہے ابھی میں بنا رہی ہوں کڑی، اور کڑی کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کے سوالات کے جوابات بھی میں آج دوں گی۔ کڑی بہت سمپل طریقے سے اور بہت آسانی سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں، بہت گھروں میں بہت گھنٹوں میں کڑی پکتی ہے، لیکن ہم لوگ جلدی بناتے ہیں۔ اس میں نے آدھا پیالی جو ہے بیسن لیا ہے، آدھے سے تھوڑا زیادہ، اور اس کے اندر جو ہے مطلب اگر آپ آدھا پیالی بیسن لیں تو 1.5-2 پیالے جو ہے دہی لیں۔ اگر کھٹی کڑی جو کھاتے ہیں وہ تھوڑا دہی کی کوانٹٹی کو نا زیادہ ہی رکھیں۔ اچھا، دہی جو ہے میرے پاس بہت زیادہ کھٹا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا اور بڑھایا ہے، اور اس لیے جو ہے یہاں پر دہی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پھیٹیں، اس کے اندر پانی ڈال کے اچھا سا مکس کر لیں۔ اس کا پورا مکسچر تیار ہو جائے گا، پھر میں اس کا مسالہ بھونوں گی۔ اور آپ کی جو ہے میری بہنیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، ان کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ ہر بلاگس پہ میرے جو ہے کامنٹس کرتی ہیں، اتنے پیار سے، اتنا پیار دکھاتی ہیں اپنا، تو بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے۔ مطلب بلڈ سے زیادہ نا، دیکھیں ایسے جب آپ رشتے بناتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان بہنوں کا بہت بہت شکریہ اتنی محبت کرنے کا۔ میں اس قابل نہیں ہوں جتنی آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بس میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، جو آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو میری بہنیں بھائی جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، سب جو ہے میرے ولاگس کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ میرے جو ہے چینل تھوڑا گرو کرے۔ اور اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے، آپ کی مرضی، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور جو ہے اس کو شیئر کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے نا اس کے اندر پسی مرچی، ہلدی اور لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے میں اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو میں نے دہی اور بیسن کا مکسچر بنایا ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی، اور اس میں اتنا پانی ایڈ کر دوں گی کہ دہی مطلب کڑی ہماری پک جائے، اور اس کو جتنا میں تھک رکھنا چاہتی ہوں اتنے تھک ہو جائے۔ تو آدھا گھنٹہ جو ہے بس میں کڑی کو بناتی ہوں، مطلب اس کو پکانے میں لگاتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے سائڈ میں اس کے پکوڑے تیار کروں گی۔ اچھا، پہلا جو سوال آیا تھا میری بہن کا، وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے موکل ہوتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے موکل آ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے سورہ بقرہ جو ہے پڑھ نہیں سکتے۔ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میرے سوال کا جواب انہوں نے مجھے کہا ہے۔ دیکھیں، میرے گھر میں جو ہے نا سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، میری بہنیں سورہ بقرہ پڑھتی ہیں، میں خود سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گی نا، کوئی ایسا کام کریں گی جس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور اتنا فائدہ کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے، تو اس کام کو کرنے میں نا آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے، اتنے سوالات آئیں گے کہ آپ وہ کام کرنے سے نا رک جائیں گے۔ تو آپ جو ہے نا، اس سے بہتر ہے نا کہ آپ سوچیں مت۔ اگر آپ خود پڑھ رہی ہیں اور آپ کو کوئی چیز فیل ہو رہی ہے، تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریے گا، میں اس کا جواب ضرور دوں گی، لیکن کسی کے کہنے میں، کسی کے بولنے میں آپ کبھی بھی جو ہے ایسا مت کریے گا۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں مطلب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ
ہمارا دل نہیں لگ رہا، یا ہمیں نیند نہیں آ رہی، یا ہمیں بے چینی ہو رہی، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں، ان سوچوں میں نہ پڑیں۔ ڈپریشن کیا ہے، انگزائٹی کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ مطلب ایک میری بہن نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے، بیماری کو ہم اس پہ رکھ دیتے ہیں کہ شیطانی جو ہے، شیطان کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ اب ہم اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، اب ہم دوسری فالتو سوچوں میں لگ گئے، تو فالتو سوچیں ہمارے دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ تو ہمیں ان سوچوں کو جھٹکنا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ڈسٹریکٹ ہو جائیں اپنے کام سے، ہم اپنی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہ لیں، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں دلچسپی نہ لیں، ہم جو ہے عبادت نہ کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا، ان چیزوں میں، ان باتوں میں نہ الجھا کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے یہ جو سوال کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں مجھے اتنا خود کو آئیڈیا نہیں ہے، میں یہی سچ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں پڑھوں گی، جانوں گی، اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم لوگ تو پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے مجھ سے جو سوال کیا اور جس نے آپ سے دماغ میں ڈالا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک پورا بلاگ بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب تک مجھے پوری معلومات نہیں ہوتی آپ لوگوں سے میں شیئر نہیں کرتی، لیکن جو میں جانتی ہوں، جو مجھے پتہ ہے، کیونکہ صرف یہ سورہ بقرہ کے بارے میں نہیں، سورہ استغفار کے بارے میں بھی میں نے لوگوں سے جب آگے آپ لوگوں سے شیئر کرا استغفار پڑھیں، تو تب بھی بہت ساری بہنوں کے سوالات آئے تھے اسی طریقے کی، استغفار ہم سے پڑھی نہیں جاتی، استغفار پڑھنے میں ہمیں بہت مسئلے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، استغفار ہم کیسے پڑھیں، مطلب بہت ساری چیزیں نا ایسے ہی سوالات تھے اسی سے ملتے جلتے۔ تو تب بھی جو ہے میں نے یہی کہا تھا۔ اور ایک اور سوال میری بہن کا آیا کہ وہ مجھے بار بار کر رہی ہیں کہ آپ بتائیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کیا کروں؟ تو وہی سوال اور وہی جواب، مطلب نماز، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کوئی اتنی بڑی بات یہ نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں اس بات کے لیے نا، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میرے ساتھ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایسی۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پہلے تو بات تو تب ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل پڑیں گے نا، تو اتنے آپ کے ساتھ مسئلے ہوں گے، اتنی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا نا، تو آپ مطلب پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ تو نا وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جو ہے کاموں میں صحیح تھے، مطلب جو غلط کر رہے تو اس میں ہی صحیح تھے، ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ جب اچھے کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا، آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ دیکھیں ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو بالکل نہیں سوچیں، دل نہیں لگ رہا نا، تب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھتی رہیں گی نا، آپ کنٹینیو نماز پڑھتی رہیں، آپ کا دیکھیں خود ہی دل لگنے لگ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مومن کی نشانی ہے، یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے، نماز پہ دل نہ لگنا، نماز میں جیسے میں نے اپنی ایک جو ہے اپنی اسٹوری بھی شیئر کری تھی کہ مجھے اتنے وسوسے آتے تھے، اتنے عجیب خیالات آتے تھے نا، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ میں اپنا سر پکڑ لیتی تھی۔ یہ میں دوسری بار شیئر کر رہی ہوں اس لیے کہ میری بہن شاید میری بات سے ہو جائیں، اور میں سوچتی تھی یا اللہ میں کیا کروں، میرا دل چاہتا تھا کہ بس میں مر جاؤں، ایسی والی کیفیت ہو گئی تھی میری، میں بہت پریشان، تقریباً میری ساری 1 ڈیڑھ ماہ تک یہ ہوا۔ لیکن میری سسٹر نے مجھے سمجھایا کہ سچے مومن کی نشانی ہوتی ہے جب آپ کو خیالات آتے ہیں، غلط خیالات آئیں یا جو بھی آئیں، کیونکہ ہم تو ایک مسلمان ہیں نا، ہم بولتے ہیں یا اللہ ہمیں کیوں آ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم سے عبادت صحیح نہیں ہو رہی۔ میرے دماغ میں اتنے سوالات آتے تھے کہ میں پریشان ہو جاتی تھی، اور میرا کام میں دل نہیں لگتا تھا، نہ میں اپنے بچوں کو دیکھ پاتی تھی۔ لیکن میری سسٹر نے مجھے یہ بات سمجھائی، خیر مجھے سمجھ میں آئی، لیکن میرے سامنے جو ہے ایسی چیز آئی کہ اس کے بعد سے میں نے بولا نہیں، واقعی یہ سچ بات ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ مجھے کوئی نہ پٹک دے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سچے مومن کی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، یہ ان کی نشانی ہے، تو اس میں پریشان مت ہو، یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس دھیان مت دو، ٹھیک ہے۔
ہمیں دھیان نہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا نا نماز میں، یا آپ کے خیالات عجیب آ رہے ہیں یا کوئی بھی بات ہے، اب دھیان مت دیں، نہیں لگ رہا نا پھر بھی کریں۔ جیسے کوئی کام، ہمارا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا نا، ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ پھر بھی کریں۔ آپ پڑھتے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ اور استغفار پڑھتی رہے استغفار، درود ابراہیمی کا ورد رکھیں۔ تیسرا سوال، سورہ بقرہ ہم کب تک پڑھیں، ہمیں کب تک پڑھنی ہے، مطلب اس کا کوئی لمٹ ہے؟ سورہ بقرہ مطلب کبھی بھی نہیں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے آپ نے اتنے دن پڑھنا ہے، اتنے دن پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ آپ جب تک پڑھیں جب تک آپ کو اس کے معاوضے مل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو اس کے معاوضے ملتے رہیں گے، جب آپ کو ایک چیز سے فائدہ مل رہا ہے تو آپ کبھی چھوڑیں گے؟ اب آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، وہاں سب اچھا ارن کر رہے ہیں، تو اس جاب کو آپ نے کبھی چھوڑنا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ، بلکہ آپ سوچیں گے میری اور پروموشن ہوتی چلی جائے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ سورہ بقرہ پڑھتے رہیں جب تک آپ کو اس کے فائدے مل رہے ہیں۔ لیکن وہی بات، تھوڑی سی مشکلات آئیں گی شروع میں، لیکن بعد میں زندگی آپ کی بہت آسان ہو جائے گی۔ چوتھا سوال، میری جو ہے سسٹر نے کرا تھا کہ ہم سورہ بقرہ مطلب 2 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب مشکل ٹائم ہے نا، جیسے آپ جاب کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، بچے تنگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ 2 دن میں اس کو ختم کر سکتی ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ آپ 1 دن میں ہی سورہ بقرہ ظہر میں پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں، مطلب سیٹنگ میں جو آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں، تو پھر تو رمضان میں ہم عبادت ہی کرتے ہیں، تو آپ سورہ بقرہ آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال جو ہے میری بہن نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ سورہ بقرہ اور استغفار اور درود ابراہیمی یہ سب چیزیں ہم ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ جو ہے سب چیزیں ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتی ہیں، ان چیزوں سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی تو آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ استغفار نہیں پڑھ سکتی۔ استغفار ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اور لیکن استغفار کے تو بہت بڑے بڑے میریکلز ہیں، لیکن استغفار ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ بقرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ظاہر سی بات ہے، یہ سپارے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں کا تعلق ایک ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے آپ الگ الگ مطلب آپ کبھی سورہ بقرہ پڑھ سکتی ہیں، درود ابراہیمی ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں، یا آپ جو ہے ایک وقت میں جو ہے جیسے آپ نے سورہ بقرہ ختم کری، اس کے بعد استغفار پڑھ لیا، درود ابراہیم پڑھ لیا، تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کڑھی آپ لوگ کے ساتھ ساتھ جو پکوڑے تو سب کو آتے ہوں گے بنانے، اور پر میں نے تڑکا نا ہلکے تیل کا لگایا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو نا تیل، کیونکہ وہ ڈائٹ کر رہے، تو اس لیے کڑی پتہ میرے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے کڑی پتہ نہیں ڈالا ہے۔ اچھا، بہت سارے سوالات کے جوابات شاید رہ گئے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ میں دوں گی، اور ایک بہت جو اہم سوال ہے میری بہن کا، اس کا بھی جواب دوں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔